کلیم نے خراب کی ہے۔ پر آپ کی پریشانیاں ہیں تو آپ جانور، یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی جو میں نے آگے سکھانا ہے آپ لوگوں کو وہ یہی چیز، ایسی کوالٹیز آ گئی ہیں کہ جس سے اگلا انسپائرڈ ہو۔ ولر نے کیا کیا؟ ولر نے یہ کیا کہ مجمع بلایا، کسوٹی کا پروگرام کیا کیا پین کو پلیجر میں بدلی کر دیا، اس لیے کہ ہر کسی کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ السلام علیکم۔ اچھا جی، اب ہمارا نیکسٹ ڈے شروع ہو گیا اور آج ہم ڈسکس کریں گے آج کی ٹپ، انٹرپرینورشپ ٹپ۔ اچھا، آج جو میں نے ٹپ شیئر کی تھی وہ تھی کہ واٹ یو تھنک کین ناٹ چینج یور لائف انٹل اٹ از پٹ انٹو پریکٹس، یور تھاٹس آر ناٹ ریٹن آن دا سی وی بٹ یور ایکشنز آر، کہ آپ کے سی وی پر آپ کی خواہشات نہیں لکھی جاتی، آپ کیا سوچتے ہو وہ نہیں لکھا جاتا، جو آپ نے ایکشن کیا ہوتا ہے، جو آپ نے اچیومنٹس کی ہوئی ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ تو if you want to progress, start speaking with action instead of word۔ اگر آپ کامیاب انٹرپرینور بننا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے باتوں سے پروو نہیں کرنا، آپ نے ایکشن سے پروو کرنا ہے۔ صحیح ہے، آپ باتیں کرتے ہو کہ پاکستان کو آپ جو ہے کہ امریکہ سے بھی آگے لے جاؤ گے، صحیح ہے، پورے دن میں اگر آپ کو کہا جائے پیپر پہ کوئی اچیومنٹ لکھ دو تو وہ 0% ہو۔ تو آج ہی سے آپ لوگوں نے کیا عادت اپنا لینی ہے کہ بولنا کم ہے، کام زیادہ کرنا ہے، اور کام بھی وہ جو آپ کے سی وی پہ لکھا جا سکتا ہو۔ یہ تو آج کی ٹپ تھی۔ آج کا جو آرٹیکل تھا، آج کا آرٹیکل بڑا مزیدار آرٹیکل تھا کہ waking up at 5 AM will change your life۔ صحیح ہو گیا، یہ بھی کسی ریسرچر کا آرٹیکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میں نے ماؤ زے تنگ کی کسی کتاب میں پڑھا تھا، ماؤ زے تنگ نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا یہ قوم ضرور ترقی کرے گی، تو حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے غلط کہہ دیا تھا، کیا تھا۔ ماؤ زے نے کہا تھا کہ پاکستانی اس وجہ سے ترقی کریں گے کہ یہ جلدی اٹھتے ہیں اور کم کھاتے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے جن مسلمانوں کو دیکھا ہوگا وہ ایسے ہی کرتے ہوں گے، ہم تو بالکل بدلی ہو گئے۔ جیسے اسی کی ریسرچ کے اندر اگر دیکھیں، اس آرٹیکل کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ ایک ریسرچ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 7 سے 8 بجے اٹھتے ہیں، یہ بھی آفس گوئنگ لوگ ہوں گے۔ صحیح ہو گئی، ویکینڈ کو تو پلان ہی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے نیچے والی لائن میں دیکھیے گا، اور یہ میں نے باقاعدہ کسی کتاب میں پڑھا تھا، اور مجھے لگتا ہے یہ اسی رائٹر کی کتاب ہوگی جو میں نے پڑھی تھی، کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ دنیا کے 95% کامیاب لوگ، سکسیسفل پیپل، وہ 5 بجے یا اس سے پہلے اٹھتے تھے، اور وہ ہمارے ادھر پاکستان میں اکثر وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن کتنی پیاری بات کر دی، کامیاب لوگوں نے سیکھ لیا، ناکام لوگ آج بھی باتیں کرتے رہ جائیں گے، جو میں نے ٹپ میں بات کی۔ اس نے یہ کہا کہ فوائد بتانے جا رہا ہے اس چیز کے لیے کہ 5 بجے اٹھنے کے کیا فائدے ہیں، کہ 5 بجے جب آپ اٹھتے ہیں یو کین ٹیپ انٹو انر موک، تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپنے اندر انرجی لاتے ہو۔ تو یہ میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں یہاں پر معذرت کے ساتھ، کہ جو ہارمونز ہوتے ہیں میل ہارمون ٹیسٹوسٹیرون، یہ سب سے پیک پر ہوتا ہے اس ٹائم پر، فیمیل ہارمون ایسٹروجن یہ پیک پر ہوتا ہے اس ٹائم پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل کی ریسرچ کہہ رہی ہے اس چیز کے لیے۔ تو کتنا فریش ہوتا ہوگا بندہ جب اس وقت اٹھتا ہوگا، کہ ویکنگ اپ ارلی فورسز، آپ جب اٹھتے ہو تو کیا ہے کہ پلان یور ڈے لائک این آرمی جنرل۔ آرمی کے بارے میں یہ خاص بات کہی جاتی ہے کہ وہ پہلے پیپر پہ جنگ جیتتے ہیں، پھر جا کے فیلڈ میں جنگ جیتتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ آرمی آفیسر کی طرح آپ اپنا پورا دن پیپر پہ پلان کر سکتے ہو اگر آپ صبح اٹھ جاؤ۔ اگر آپ نے 9 بجے یونیورسٹی جانا ہے، 8:45 اٹھ رہے ہوگے تو آپ تو منہ پورا نہیں دھو کر جاؤ گے۔ ہمارے یونیورسٹی میں کئی لڑکے لڑکیاں آتے تھے، یقین کریں ان کے کپڑے بتا رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے جلدی میں بس پہنے، کبھی بٹن خراب لگا ہوا ہے، کبھی استری پراپر نہیں ہوئی ہوئی، کبھی بال صحیح نہیں بنے ہوئے۔ صحیح ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے
کہ وہ نائٹ اول تھے، رات بھر جاگتے رہتے تھے، صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی ان کی. اچھا جی، waking up at 5 give you a clarity and focus you need to get next level. وہ کہہ رہا ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے، جس کو صبح 5 بجے اٹھنے کی عادت ہے، وہ کیا ہوگا؟ مقصد والا انسان ہوگا. صحیح ہوگی نا، کہ اسے پتا ہوگا کہ آج کے دن میں نے کچھ کرنا ہے. اگر جیسے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں بہت ارلی لے کے چلے جائیں، میرے کو 16 سال، اس لیے کہ میں میٹرک پہ چلے کر دیتا ہوں صبح، اس سے لے کے آج تک اللہ کا شکر ہے بیڈ پہ کبھی سورج نہیں دیکھا. اللہ کا شکر ہے اس چیز کے لیے کہ کبھی بھی وقت ضائع نہیں کیا اس طریقے سے، اور اسی کا آؤٹ پٹ ہے جو پروفائل اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا. اچھا جی، رائزنگ ارلی الاؤ یو فنش یور ورک. آپ جب وقت پہ اٹھتے ہو، صبح اٹھتے ہو، تو 90% چانس ہے، 90% چانس ہے آپ ساری ٹاسک کمپلیٹ کرو گے اپنی. اسی کے بجائے اگر آپ 9، 10، 11، 12 بجے اٹھو گے، آدھا دن تو آپ نے ضائع کر دیا، پیچھے دن کیا رہ گیا آپ کے پاس. صحیح ہوگی. تو ایسا شخص جو کہ 5 بجے اٹھتا ہے، 90% چانس ہے کہ وہ اپنی ساری ٹاسک کمپلیٹ کرے گا. عبادات کی بھی سن لیجئے گا، اس لیے کہ جو اٹھے گا 9 بجے، اس نے پہلی فجر تو اپنی قضا کر دی. صحیح، یہ تہجد تو اسے ملا ہی نہیں، یہ تو سوچے ہی نہ کہ تہجد مل گیا اس کو. اچھا جی، یو گیٹ اسٹارٹ یور ڈے فرام اے گراؤنڈ اسٹیٹ اینڈ eradicate early morning anxiety by get early that you feel relaxed focus. جب میں نے کہا کہ صبح اٹھنے والے کے ہارمونز جو ہیں وہ ٹاپ لیول پہ ہوں گے، اسی وجہ سے صبح میں کی جاگنگ کو پسند کیا گیا. جنت کا موسم کون سا ہوگا؟ فجر سے لے کے سورج نکلنے تک کا جو موسم ہے وہ جنت کا موسم ہوگا. تو جس نے جنت کا موسم ہی صبح اٹھ کے نہیں لیا، وہ کیا ترقی کرے گا؟ وہ کیا اپنے جسم میں انرجی لائے گا؟ میرے پاس کتنے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اپنی ہیلتھ کی کنسلٹنسی کے لیے، اور جسم نہیں ٹائٹ ہے، جسم کھلتا نہیں ہے، پورے دن کام نہیں ہوتا. روٹین پوچھیں گے تو کوئی روٹین جو ہے وہ ہے ہی نہیں جسے ہم روٹین کہتے ہیں. ارلی مارننگ اوپن اپ دا ٹائم ٹو آن یور باڈی اینڈ انگیج ود یور پرائمل انرجی بائی پرائورٹائزنگ ایکسرسائز فرسٹ. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا والا پوائنٹ کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی انرجی ٹاپ لیول پر ہوتی ہے. تو جو آپ نے اپنی ایکسرسائز، جو اپنے جم ٹائم رکھا ہوا ہوتا ہے، جو آپ نے اپنی باڈی کا ٹائم رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت اچھے سے یوٹیلائز ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہے، بہت سے لوگوں سے پوچھو اس ہفتے ایکسرسائز کی تھی؟ یس سر 2 دن کی تھی. ارے بھائی، یہ کوئی سزا دی گئی ہے آپ کو؟ یہاں کوئی پیپر آپ نے سالو کرنا تھا کہ 2 دن کر دیا آپ نے. تو صبح اٹھنے والا ایکسرسائز کرتا ہے، بہت حد تک چانس ہے وہ اپنی کمپلیٹ فزیکل ایکٹیویٹیز رکھے گا. اچھا، waking up at 5 AM cultivate the habit of discipline trains you to become unstoppable. بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ جس کو صبح 5 بجے اٹھنے کی عادت ہوگی وہ ڈسپلنری شخص ہوگا. میرے پاس کئی لڑکے ایسے تھے جو کراچی کا، یعنی کہ ایک علاقہ تھا لیاری، جو یہاں سے سمجھ لیں کہ 2، 2.5، 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے. رمضان میں وہ سحری کے بعد کلاسیں لینے آتے تھے لڑکے. تو میں انہیں کہتا تھا کہ یار یہ عادت تمہیں بہت آگے لے کے جائے گی، اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بہت آگے جا چکی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کورس کے اندر ان میں سے بھی کسی کا میں جرنی شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ. Waking up early remove distraction and allow you to multiply by 10 your productivity. یہ بھی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو 5 بجے اٹھتے ہیں لوگ، وہ اتنے کامیاب ہوتے ہیں، اتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹیوٹی ملٹیپلائی بائی 10 ہوتی ہے. عام آدمی اگر ایک آرٹیکل ریڈ کرتا ہے تو وہ 10 ریڈ کریں گے. عام آدمی کوئی ایک کام کرتا ہے تو وہ 10 کام کریں گے. لہٰذا کوشش کریں ایک اچھے انٹرپرینور بننے کے لیے آپ نے تہجد سے دن کا آغاز کرنا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کام مکمل نہیں ہو رہے، ہم رات میں اس وجہ سے لیٹ سوتے ہیں تو اس وجہ سے لیٹ اٹھتے ہیں. بھائی کام مکمل کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی وجہ سے نہیں ہو رہے نا کہ صبح لیٹ اٹھتے ہو. آپ صبح اٹھو، اگر آپ تہجد پہ اٹھتے ہو 4:30، 4:45 اٹھتے ہو، وہاں سے لے کے آپ کا کالج یونیورسٹی جانے تک 4 سے 5 گھنٹے ہیں. آپ اپنا سب کچھ کر سکتے ہو. آفس جانے سے پہلے آپ اپنے سارے کام نپٹا سکتے ہو.
پھر آپ کو یہ رات میں 1-2 بجے تک جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر موبائل کے ساتھ کوئی انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ کا اور اس موبائل کا معاملہ ہے، ہمارے کورس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی کل اگلے آرٹیکل اگلی ٹپ کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم۔